أعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على حبيب إله العالمين، حافظ سره ومبلغ رسالاته، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وكلامه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. In Surah Nahl, which is the 16th chapter of Quran Majid, verse number 18, Allah subhanahu wa ta'ala challenges mankind by saying that if you sit and start counting the bounties and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, you won't be able to count our bounties. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. When we sit and think about the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, we won't be able to count them. And is Allah subhanahu wa ta'ala in need of our gratitude? Is He in need of our gratitude? Of we being grateful to Him? No. We all know that He does not need our gratitude. Then why does He command us that be grateful towards me? You'll find that in Quran, He says, قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. There are very few who are grateful towards me. So if He says that there are very few who are grateful towards me, and there are other places where Allah commands us that we should be grateful towards Him, and we show gratitude towards Him, He does not need our gratitude. The reason is that if we are grateful towards Him, if we express gratitude express gratitude towards Him, then Allah subhanahu wa ta'ala will increase His bounties towards us. He will increase His favors to us. This is the reason. It is for our own good that if لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. I don't need your gratitude. I don't need you to be grateful towards me. But if you express gratitude towards me, then surely I'm going to increase my favors on you. I'm going to bestow more and more favors on you if you are grateful towards me. And if you do kufran ni'mat, inna adhabi lashadid. There are stages of gratitude, according to the scholars. The first stage of gratitude is that when a person sits and thinks of the bounties and of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, he just sits and thinks that where these bounties have come from, who has given us. Each and every body part is a bounty from Allah subhanahu wa ta'ala indeed. And it is impossible for us to express gratitude towards Him the way it is you have just heard the dua right now, dua kumel,
when it's at the beginning of Dua Kumail, Imam Ali alayhi salam teaches us how to invoke to Allah subhanahu wa ta'ala. When he says, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Which means that I beseech to Allah subhanahu wa ta'ala. Which Allah? Allahumma inni as'aluka. That Allah whose mercy, whose rahmah has encompassed everything. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. His rahmah, His mercy has encompassed everything. Yani Imam Ali alayhi salam means that wherever I see, your rahmah is there. Wherever I see, every entity I see, your rahmah is there. Same applies to Imam Sajjad alayhi salam in Munajat Shakirin. This is the rahmah of Allah. When it comes to gratitude, Imam Sajjad alayhi salam says in that Munajat, what does he say? He says that how is it possible for me to be grateful to you, O Lord? That wherever I see, it is lakash shukr and lakal hamd. He says, wherever I see, wherever I go, Imam Sajjad says, it is your mercy, and I am supposed to be grateful towards you, and it is impossible for me to be grateful to you. Impossible in terms of that it is not possible for me to fulfill all the possibilities that now I am Shakir, I am that servant of yours who is very grateful. It is next to impossible. It is so hard to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, because wherever I see, every entity I see, it is your rahmah, and praises belongs to you. It is impossible for me to be grateful towards you. The second stage is that when a person has already thought, that thought comes to his tongue, and when he says Alhamdulillahi Rabbil Alameen, this is the second stage. When he says Alhamdulillahi Rabbil Alameen, this is the second stage of gratitude. You must be remembering the story which I mentioned on the Sufra day of our sixth Holy Imam. I'll just summarize in few sentences to remind you all that in the time of our sixth Holy Imam, when a beggar comes to beg, and when he says to our sixth Holy Imam, when Imam Sadiq alayhi salam was seated in Maidan Mina in Hajj, and when a beggar comes and he says that Yabna Rasulillah, I need some help, and Imam Sadiq alayhi salam was sitting with his companions, and he was having grapes. He just gave some grapes to him. And then he says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. When he thanked Allah subhanahu wa ta'ala, this is the second stage of thanking Allah, of gratitude. When gratitude comes to your mouth, the first stage was it comes in your mind, when you think of Allah and His ni'mah and His bounties. The second stage is when the thought comes in your tongue. And when it came to his tongue, when he said, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Imam Sadiq alayhi salam gave him a handful of grapes, a bunch of grapes to him. And then he continued thanking Allah subhanahu wa ta'ala. The grapes was from Imam Sadiq alayhi salam, but he is thanking Allah subhanahu wa ta'ala. He says, Allahumma shukr, laka shukr wa laka alhamd. All praises is due to Allah subhanahu wa ta'ala, and I'm thanking Him. So when on hearing this, Imam Sadiq alayhi salam says to his companion that go to my home and see how much money I have. And he says, Yabda Rasulillah, I came up with 20 dirhams. Imam says, give him this money. Again, he says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praises is due to Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Sadiq alayhi salam again gives him his garment, his cloak, his abba. And then he stops. So the companions say that Yabna Rasulillah, if he went on thanking Allah subhanahu wa ta'ala, you would continue giving him? Imam said, yes. If he would have continuing thanking Allah subhanahu wa ta'ala, I would have continuously given him something. Because we are Hujjatullah on this earth. We are the proof of Allah subhanahu wa ta'ala on this earth. And we act upon this verse of Allah subhanahu wa ta'ala. La in shakartum la azidannakum. That if you thank and if you show gratefulness, you show gratitude, if you express gratitude, then we will increase our favors to you. We will go on increasing our favors to you. And the third stage of gratitude is when a person utilizes the ni'mah
when a person fulfills the purpose, utilizes the purpose of a ni'mah. Meaning what? The third stage is the stage of actions. The first stage is when a person thinks about Allah subhanahu wa ta'ala and his bounties and his blessings. The second stage is that when after thinking, he brings it in his mouth. The third stage in his tongue. The third stage is of actions. When he performs action and he utilizes, he fulfills the purpose of a ni'mah. And what is the purpose of a ni'mah? Is to reach perfection. To reach kamal. Why are we given all this ni'mah, these body parts? To commit sins? No. We are given all these body parts and all this ni'mah so that we reach kamal, so that we reach perfection. And if we perform those good deeds, this is the third stage. When our sixth Holy Imam, Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, salawatullahi wa salamu alayhi, was asked, that what is ni'mah? What is a bounty? And what is a bounty? So Imam al-Sadiq alayhi salam, here he mentions, he says, Shukrun ni'mah ijtanabil maharim. He says that to be grateful of a bounty of Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah subhanahu wa ta'ala, is ijtanabil maharim, which means to stay away from those things which are forbidden and prohibited by Allah subhanahu wa ta'ala. This is shukrun ni'mah. This is the third stage, the highest stage, the stage of actions. When a person performs good deeds and when a person stays away from bad deeds, this is the third stage of actions, ijtanabil maharim, the highest stage, which our Masooms have told us, have informed us. Ek durood bheje Muhammad aur Ali Muhammad par. When we thank Allah subhanahu wa ta'ala, and when we try to implement all these stages of thanking Allah subhanahu wa ta'ala, being grateful to Allah can take us to paradise. It takes people to paradise. In the time of Nabi Dawood alayhi salam, Nabi Dawood was that prophet of Allah who had a very nice voice. When he would do munajat on the mountains, when he would eulogize and recite those poems to seek the nearness and pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, history tells us that all the birds would gather. They would surround Dawood. The birds, they would want to hear Dawood alayhi salam because of his voice. He was blessed with a beautiful voice, Nabi Dawood alayhi salam. So when Dawood alayhi salam, when he was doing munajat with Allah subhanahu wa ta'ala, he asked Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, I'm eager to know who will be my companion in the paradise. Who will be my companion? Who will be my sahabi in the paradise? Allah subhanahu wa ta'ala replied that, oh Dawood, tomorrow morning, the first person, when you meet him at the gate of the city, that person will be the companion. He will be your companion in the paradise. Now, Dawood alayhi salam was anxious to know who was his companion in the paradise. Early morning, next morning, him and his son, Dawood and Sulaiman alayhi salam, alayhim as-salam, these two prophets, they were walking together, the father and the son. Dawood's son was Sulaiman. When they were walking at the gates of the city, they met an old person. History has also given the name of that old person, known as Matta. His name was Matta. He was coming down the hill. He was coming down the hill with firewood on his back. He had firewood on his back. His work was to chop off the trees, the branches, and he would sell the firewood. This was his work. He had firewood on his back, and he was coming down the hill. And when Dawood and Sulaiman saw this old man, and they thought that, wow, this is the person who will be my companion in the paradise. So what did Dawood do? Dawood went to this person, and they were staring at this person.
they saw that this person, Matta, he's coming down and he's shouting that who will buy these fire logs and this firewood from me? And while he was shouting, a person came, a customer came, and one customer, and he bought all the commodities, all the firewood from him, and he became free. While he finished the conversation, when he finished trading, and when he finished the transaction, when he was now walking alone, Matta, Dawood came to him, and he told him that, do you want some gas today? He says, Mehman Habib Khudast. Mehman are the lovers of Allah subhanahu wa ta'ala, this old man says. Why not? I would love to host you and be my guests. So they became the guests of two prophets, Dawood and Suleiman. This old person, the money which he sold, the income, what he got from selling those fire logs and firewood, he took that money and he bought wheat from that money. Now it was ancient times, olden times. They would not get flour. They would buy wheat and they would grind wheat. After grinding wheat, they would have that flour, and from that flour, they would make bread. They would bake bread. See, the time has changed. Nowadays, we get bread ready-made. But ancient times, all these were processed if they wanted to have bread. So after buying wheat, he said, let's go. What he did is, he started preparing 3 loaves of bread. And when he prepared this bread, when the bread was ready, and he says that now let us have lunch. The food is ready. Oh, my guests. Now these were 2 prophets. He kept the food, and there were 3 bread over there. He kept there on the sufra. Dawood and Suleiman, they were noting him. They were noting at him. They were wondering that what makes him my companion in the hereafter. They wanted to know that what makes him the companion. So they noticed that every morsel this Matta, this old man, he is putting in his mouth, before every morsel he would say Bismillah, and after every morsel he would say Alhamdulillah. Before every morsel he would say Bismillah, and after every morsel he would say Alhamdulillah. And when they finished eating, he raised his hands towards the heavens and he prayed to Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Lord, man che kar deam, which means, now I am quoting the actual words of the riwayat, what I read right now. He says, now he's doing munajat to Allah, this old man, this Matta. He says, oh Lord, what did I do? He says that it is all, whatever I got, it is from you. See his humbleness and humility. He says, whatever I got is from you. He says, the firewood which I got, which I sold, it was from the tree which you grew, that tree. And then you dried the tree, which was qabil of selling those firewood. After that, he says that you gave me the strength. You gave me the strength of chopping off the tree and the branch of the tree. And then after that, you sent the customer. Through that customer, I got that money. And then you gave me the strength to go and buy wheat. And you are the one who made the wheat grow. And then you gave me the strength to grind the wheat, to make it flour. And then again, you made the arrangements of these utensils and the vessels of me cooking and preparing this bread. You are the one who made everything. You made everything possible. Oh Allah, man che kar deam. While saying like this, the tears were flowing from his eyes. Nabi Dawood alayhi salam was looking at his son Nabi Sulaiman, and he was conveying the message to Nabi Sulaiman alayhi salam that, oh son, this is the thing which makes him my companion in the hereafter. Because of him being a grateful servant of Allah subhanahu wa ta'ala.
ایک درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. ہر چیز کی حد ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے ائمہ سے بھی پوچھا گیا، مثال کے طور پر پانچوں امام سے پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ، موڈریشن بہت اچھی چیز ہے نا، بہت اچھی چیز ہے. ہر چیز کے لیے موڈریشن ہونی چاہیے، مجلس کے لیے بھی موڈریشن ہونی چاہیے، بہت لمبی نہیں ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی آفت ہوتی ہے. آفت الکلام طول الکلام، حدیث میں ہے کہ کلام یعنی سپیچ، اور کلام سپیچ کی آفت اس کو بہت لمبا کرنا. ہر چیز کی آفت ہوتی ہے، عبادت کی بھی آفت ہوتی ہے، نماز کی بھی آفت. عجیب، نماز کے لیے بھی آفت ہے؟ کہا ریاکاری. ریاکاری نماز کے لیے آفت ہے کہ نہیں؟ لیکن مولا کہتے ہیں کہ علم کے لیے آفات ہے. علم کے لیے، علم کو حاصل کرنا ایک طالب علم کے لیے، ان کے لیے آفت نہیں ہے بلکہ آفات ہے، یعنی کیلمیٹیز ہے. بہرحال ہر چیز کی حد ہوتی ہے. جب امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ ہر چیز کی حد ہوتی ہے تو کیا پانی پینے کے لیے بھی حد ہے اسلام میں؟ تو امام باقر نے فرمایا ہاں، پانی پینے کے لیے بھی حد ہے. امام نے فرمایا اس سے پہلے بسم اللہ بولنا ہے، اس کے بعد ڈو ناٹ ڈرنک واٹر ان ون گو، ایک گھو میں، ایٹ اے گو اس کو پانی مت پیو، یو ڈرنک ان 3 sips، یہ بھی حد ہے. تو to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala، اللہ کے پاس یعنی شکر ادا کرنا، اللہ کے لیے شکر ادا کرنا، اس کے لیے بھی حد ہے. ہاں حد ہے. آئے دیکھیں what is the limitation of being grateful towards Allah subhanahu wa ta'ala. جب ہمارے چھٹے سرکار امام جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے پوچھا گیا کہ حد کیا ہے کہ انسان شاکر بنے. سائل نے سوال کیا کہ میں ایک انسان شاکر بننا چاہتا ہوں، یعنی مجھے کہا جائے خدا سے کہ تم شاکر ہو، تو میری حد کیا ہے، میری لمیٹیشن کیا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یحمد اللہ علی کل نعمہ، ہر نعمت پر وہ شکر ادا کرے، ہر نعمت پر وہ شکر ادا کرے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں علیہ فی اہلہ و مالہ، اور نہ فقط اس کے لیے ہر نعمت، اس کے خانوادہ کی ہر نعمت اور جو بھی اس کو ملتا ہے اس کا شکر ادا کرے. پھر امام فرماتے وَإِن كَانَ فِي مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ حَقَّ عَدَا، اور جو بھی اس کے مال کے اندر اگر کسی کا حق ہے اس کو وہ پہنچا دے، کیونکہ ہمارے مال میں بھی، ہمارے ویلتھ میں بھی شاید بہت لوگوں کا حق ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار ہم نہیں پہنچاتے، اس کو اب پہنچا دے. چھٹے امام فرماتے یہ ہے اللہ کی شکریہ ادا کرنے کا حد، اس کی حد ہے، انسان شاکر کی حد ہے کہ اس کو پہنچا دے، جس کا حق ہے اس کو ادا کرے. یہ ہے حد، ایک نعمت کی حد. محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی، جیسے کہ ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ انسان سوچنے کا مقام ہے کہ یہ 3 مراحل ہے. پہلا مرحلہ یہ تھا کہ انسان فقط سوچے اللہ کی نعمت کے بارے میں، اس کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنا اس کے زبان میں لائے، وہ سوچ پھر زبان میں لائے، اس کے بعد عمل میں لائے. یہ 3 مراحل ہے شکریہ ادا کرنے کا، ہے کہ نہیں؟ انسان کبھی کبھار نہیں سوچتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ نعمات اللہ کی طرف سے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم بیٹھو اور نعمت کو تم گننے لگو تو نہیں گن پاؤ گے. خدا کہتا ہے. علامہ مجلسی کے زمانے میں، فقط ایک واقعہ اور آپ کی زحمت کو تمام کرو، میرا وقت بھی اختتام پہ آتا ہے. علامہ مجلسی رحم اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بے انتہا نیک اور شریف شخص تھا. اب اس کے زمانے میں کچھ لفنگے، جسے فارسی میں لوتیہا کہتے ہیں، یعنی ہولیگنز لفنگے جسے کہتے ہیں، وہ ارد گرد پھر رہے تھے، اور وہ لوتیہا، وہ ہولیگنز آ گئے اس نیک انسان کے پاس، کہنے لگے کہ کل ہم آپ کے ہاں آئیں گے، ہم آپ کے ہاں آئیں گے بن بلائے مہمان، آپ مانو یا نہ مانو ہم آپ کے مہمان، ہم آ جائیں گے آپ کے یہاں. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے سوچا کہ اگر میں انکار کروں تو یہ لوگ ہلڑ مچائیں گے، ہنگامہ ہو جائے گا، کیا فائدہ. اس نے کچھ نہیں کہا.
کہ بھلے یہ لوگ آئے. اس نے بہت سوچا, پھر اس نے کہا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں جاؤں علامہ مجلسی جو علیہم الرحمہ, جو بہت جو عالم دین ہے, ان سے میں یہ بات کہوں تاکہ وہ میری کچھ مدد کرے. تو علامہ مجلسی نے فرمایا کہ تم پریشان مت ہو, میں آؤں گا. یہ لوگ, ان لوگوں نے کہا کہ وہ آئیں گے. اس نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں, ہماری عزت کا سوال ہے, میرے گھر میں میرا پورا خانوادہ ہے میرے گھر میں, یہ لوگ اگر شور مچائیں گے, حرام کام کریں گے, لفنگے ہیں, اسٹریٹ وینڈرز ہے, اگر یہ گھر میں آئیں گے, اگر انہوں نے میوزک انسٹرومنٹس بھی ساتھ میں لائے, حرام کام کیا, تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو علامہ مجلسی نے فرمایا کہ کل نماز مغرب و عشاء میں جلدی پڑھوں گا اور تمہارے پاس آ جاؤں گا. اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, اگر آپ آئیں گے تو میرا دل بڑھے گا, مجھے ڈھارس آئے گا کہ علامہ بھی ساتھ میں ہے. دوسرا دن جب شب آئی, یہ لوگ گئے علامہ کے گھر پہ, یہ لوگ گئے اس شریف نیک انسان کے گھر پہ, علامہ بھی ساتھ وہاں پہ تشریف فرما تھے. تو پہلا سوال یہ لوگ علامہ سے پوچھتے ہیں کہ اے علامہ, آپ لوگ جو علماء دین ہیں, آپ سوچتے کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ میں خوبی کیا ہے, کیا اچھائی ہے آپ میں؟ تو علامہ مجلسی نے ان سے پہلے کہا کہ تم بتاؤ تم میں کیا اچھائی پائی جاتی ہے؟ تو اس نے کہا ہماری اچھائی یہ ہے, یہ کہتا ہے, یہ گروپ لیڈر جو ہے یہ کہتا ہے کہ ہماری اچھائی یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کا نمک کھاتے ہیں تو نمک حرام نہیں بنتے ہیں. اس نے کہا ہم کبھی بھی نمک حرام نہیں بنتے ہیں. یہ فارسی میں ایک کہاوت ہے, محاورہ ہے کہ نمک میخوری نمکدان می شکنی, یعنی اگر کوئی بے وفائی کرے, بے ایمانی کرے, تو کہتے ہیں کہ نمک کھاتے ہو, اس کا نمک کھاتے ہو, پھر نمکدان کو یعنی وہ سالٹ بوٹل کو بھی توڑتے ہو اگر کوئی بے ایمانی کرے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم نمک کھاتے ہیں اور پھر نمک حرام نہیں بنتے. تو علامہ مجلسی نے فقط ایک سوال کیا, اور عجیب سوال تھا. علامہ مجلسی نے فرمایا کہ اچھا تم انسان کا نمک حرام نہیں بننا چاہتے ہو, آج تک اللہ کا کتنا نمک کھایا ہے, اور آیا اس کے ساتھ تم بے وفائی کرتے ہو؟ جتنا گناہ تم کرتے ہو اور جتنا تم بے فرمانی کرتے ہو, ڈس اوبیڈینس کرتے ہو, یہ تم اللہ کے ساتھ نمک حرامی کرتے ہو. انسان کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرنا چاہتے ہو, لیکن اللہ کے ساتھ نمک حرامی کرنا چاہتے ہو. بس فقط یہ جملہ علامہ نے کہا, لیکن اتنا اثر ہوا, اتنا ایفیکٹو تھا کہ وہ چلا گیا, پوری گینگ چلی گئی. لیکن شب کے وقت میں جب علامہ مجلسی نماز شب کے لیے بیدار ہوئے, نصف اللیل, یہ آ گئے علامہ کے گھر پہ اور علامہ سے کہنے لگے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, آج سے میں یہ کام نہیں کروں گا, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. رونے لگا کیونکہ اتنا اثر رہا اس کے لفظ میں, اس کے اس سینٹنس میں, اس کے جملے میں, کہ آج تک تم نے اللہ کا کتنا نمک کھایا ہے. جب شکر کی بات ہم کرتے ہیں محترم سامعین, تو ایک شکر یاد آ رہا ہے کہ جو سید الساجدین نے اس کو انجام دیا کربلا معلی میں. ایک طرف تو خیمے جلائے جاتے شام غریبہ میں, وہاں پہ بھی سید الساجدین سجدہ کو انجام دیتے ہیں, لا الہ الا اللہ حقا حقا, لا الہ الا اللہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یعنی اس عالم میں بھی شکر ادا کرتے ہیں, اس عالم میں بھی اللہ کا شکر انجام دیتے ہیں. زینب علیہ مقام کا شکر یاد آتا ہے کہ جب بھائی کے لاش میں پہنچتی ہے, پہلے تو زینب نے بھیا کے لاشے کو نہ پہچانا. زینب نے سوال کیا, انت اخی, آیا تم ہی میرے بھائی ہو, آیا تم ہی فاطمہ کے لال ہو, آیا تم ہی فاطمہ کے چاند ہو؟ بس عزادارو, جب حسین نے یہ صدا سنی, جب حسین نے یہ سوال سنا, تو میرے مولا نے کہا, حسین کے لاشے سے نہیں آواز آئی, ہاں بہنا میں ہی تمہارا بھائی ہوں, میں ہی فاطمہ کا لال ہوں. بس یہ سننا تھا. زینب نے ایک مرتبہ اپنے آستین کو اونچا کیا, ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا, پالنے والے ربنا تقبل منا ذا القلیل القربان, اللہ کے پاس دعا کرتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے کہ پالنے والے ہماری اس قلیل عبادت کو
तेरी दरगाह में कबूल फरमा। उसके बाद ज़ैनब कुबरा ने एक जुमला कहा, खुदाया, मदीना की तरफ रुख किया और कहने लगी, ना ना, आपका नमाज जनाजा तो मलाइका ने पढ़ी। हाय फातिमा ने जिसको चक्कियां पीस पीस कर पाला, लेकिन फातिमा के लाल की हालत आप देखिए कि आज हुसैन को बेबी पहचान भी न सकी। भला ज़ैनब कैसे हुसैन को पहचाने? बहुत सख्त था। आप मुझे इंसाफ से बताएं, एक लाशे को आप पहचानेंगे, उस लाशे में या सर होगा या लिबास होगा, लेकिन हाय हुसैन अब अब्दुल्लाह की मजलूमी, उसके लाशे में न सर था न लिबास था। इसलिए ज़ैनब जैसी बहन भाई के लाश पे पहुंचती है तो भाई को न पहचान पाती है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। पालने वाले, हमारी इस कलील इबादत को तेरी दरगाह में कबूल फरमा। खुदाया, जिन ममालिक में अमन व अमान नहीं है उन ममालिक अमन व अमान कायम कर। जो बे औलाद है उनको तो औलाद सालेह अता कर। जो मरीज है उनको तो लिबास आफियत पहना। हमारे मरहूमीन के ऊपर रहमतों की बारिश अता कर। आज शरुआत शादी की भी मजलिस है। खुदाया, दूल्हा दुल्हन को तू हमेशा आबाद शाद मसरूर रखना। खुदाया, उनको तू फर्मा बरदार औलाद बना उनके वालिदैन के। खुदाया, उनको तू हमेशा सीधे रास्ते ऊपर रख, मोहम्मद और आले मोहम्मद के रास्ते पर रख। खुदाया, उनकी दिलों में मोहब्बत पैदा कर जिस तरीके से तुमने अली व फातिमा के दिलों में मोहब्बत डाली है। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्त बैना अली अल मुर्तज़ा व फातिमत ज़हरा। अल्लाहुम्मा अअति लहुमा औलादन सालिहा। खुदाया, उनको तो औलाद सालिह अता कर जो दीन के लिए खिदमत करे और दीन के लिए काम आए। अल्लाहुम्मा आत लहुमा औलादन सालिहा व उम्रन तवीला। उनको तूले उम्र अता फरमा। व रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यबन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा।